اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سورۃ النساء۔ آپ سمجھ گئے یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور آج جس باب سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ باب بر الوالدین و وصلۃ الارحام، والدین سے احسان اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں ہے۔ اور جیسا کہ امام نبوی کا قاعدہ ہے، وہ احادیث سے پہلے ان احادیث کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآنی آیات لے کے آتے ہیں، اور یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی تو بڑی جانی پہچانی ہے، اور اس کے بعد بھی چند ایک آیتیں ابھی آپ سنے پڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر احادیث انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قرابت والوں اور یتامہ اور مساکین اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی غلام اور لونڈیاں، ان سے بہتر سلوک کرو۔ کن سے بہتر سلوک کرو؟ سب سے پہلے والدین، اس کے بعد قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، مسکین، اور پھر وہ پڑوسی جو کہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اور وہ پڑوسی جو کہ اجنبی ہیں، یہ جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، اور پہلو کا ساتھی یہ کون ہوتا ہے؟ وہ تمام وہ ساتھی جنہوں نے مثلاً آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھا ہے، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے اسکول فیلوز، آپ کے کالج فیلوز، پھر جہاں آپ جاب کرتے ہیں آپ کے کولیگز ہیں، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو جو آپ کے سارا جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے، آپ کا عملہ، ملازمین، سارے وہ سب جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ سفر میں بھی ہیں تو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے چند گھنٹوں کا بھی سفر گزارا، خواہ وہ ٹرین کا ہے یا ایروپلین کا ہے یا کوئی بھی ہے، وہ بھی آپ کا پہلو کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ مثلاً آپ ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور چند اور لوگ بھی آپ کے ساتھ وہ موجود ہیں، وہ بھی آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں، جن کے ساتھ آپ نے چند منٹ بھی گزارے، جن کے ساتھ آپ شہر کے اندر بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی محفل میں گئے ہیں، کہیں بھی آپ ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ کچھ وقت بھی گزارتے ہیں وہ سب آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کسی کو چھوڑا، ہاں، کہ جن کے ساتھ کہ یعنی جو بہتر سلوک کے مستحق نہیں ہیں، اب آگے پہلو کے ساتھی کے آگے چلیے تو وہ مسافر، اور لونڈی غلام بھی، اگر لونڈی غلام آج کل نہیں ہے تو آپ کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیجئے۔ تو یہ ان سب سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توقع کرتا ہے کہ بہترین سلوک کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء ہی کی آیت ہے، فرمایا وقال اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ہاں، یعنی سوال کرتے ہو کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا ماموں ہوں، میں خالہ ہوں،
یعنی ان رشتوں کا واسطہ دے کے ہم اپنی بات منواتے ہیں. تو پھر اگلی ایک اور آیت ہے، اس میں کہا وہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. تو سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور قرابت داریوں کے بارے میں یعنی اللہ سے ڈرو، یعنی ان کو توڑنے سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑنے سے ڈرو. اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جس کے ملانے کا، یعنی رشتہ داریوں تعلقات کو ملانے کا حکم دیا اس کو جوڑو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اور وہ لوگ نہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی، کہ حسن سلوک کی، بہت احسان کیا ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے کی نصیحت کی. اور والدین ہی کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جو بڑی مشہور ہے، اب سب جانتے پڑھتے بھی ہیں، جانتے تو سبھی کچھ عمل کریں تو بات بنتی ہے نا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں ہی، یعنی والدین میں سے ماں یا باپ اکیلے اکیلے یا دونوں ہی تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو اور نہ انہیں ڈانٹو، اور ان دونوں سے ادب کی بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھو، مہربانی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری شفقت سے تربیت کی تھی، یعنی تو بھی ان پر ان کے ساتھ اسی طرح رحمت کا معاملہ کر جس طرح کہ رحمت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا. تو یہ جو آیت ہے سب کو آنی چاہیے، اگر نہیں بھی آتی ورنہ آتی ہی ہوتی ہے. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اگر والدین کے ساتھ تھوڑا سے بھی لگاؤ ہے، ان کا تھوڑی سی محبت اور احترام ہے، تو یقیناً جو اولاد ہے وہ یہ دعا ضرور اللہ کے حکم کے مطابق کرتی ہوگی، خواہ والدین زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں. ان کے حق میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کتنی بھی خدمت کر لیں، ہم ان کی جو انہوں نے ہمیں بچپن میں جس طرح سے ہمیں پالا پوسا تھا، راتوں کو جاگ کر ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کی جو کوشش کی، جس طرح مائیں خاص طور پر راتوں کو اٹھ کے بچے کو فیڈ کرتی ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے والدین بچوں کے لیے. تو اللہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو ہی ان پر رحم فرما، یعنی ہم ان کا حق ادا کرنے سے اپنے آپ کو قاصر پاتے ہیں، تو ہی ان پر رحم فرما. تو یہ کب دعا کی جاتی ہے؟ اور یہاں جس طرح کہ ہمیں جس ترتیب سے یہ نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر والدین میں سے دونوں ہی بوڑھے ہو جاتے تمہاری آنکھوں کے سامنے، یعنی وہ دونوں ہی حیات ہیں، یا پھر ان میں سے ایک اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ایک رہ جاتا ہے، دو ہوں یا اکیلے ہوں، تو ان کو اف تک نہ کہو. اف کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیزاری کا کلمہ، کہ انسان اکتا کہ آپ کیا یہ بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے فلاں دوائی میری ختم ہوئی ہے، یا فلاں کھانے کی چیز ہے، یا کچھ بھی کہہ دیا. ایک دفعہ کہہ دیا، ماں باپ دوسری دفعہ بھی کہہ سکتے، تو اب تیسری دفعہ جب کہیں گے تو اولاد کا پھر آگے سے رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کیا تنگ کر دیا آپ نے،
ایک بات کو کہتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے. اکثر بچوں کو دیکھیے بات تو کہیں رہ گئی، آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے تو بچے کے ہاتھ میں کوئی کھلونا ہو، کوئی چمچ ہو، کوئی چیز ہو، اس کو زمین پہ گرائے گا. آپ اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کو پکڑائیں گے، وہ پھر گرائے گا. اب بار بار وہ گراتا جاتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. وہ بچہ جو ہنس رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بار بار جھکتے ہیں اس کو بچے سمیت اور چیز اٹھاتے ہیں اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. آپ تو کبھی نہیں تنگ آتے، آپ تو کبھی بچے کو نہیں ہم ڈانٹتے کہ بھی کیوں ایسا کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ ہم بھی ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لیکن والدین اگر کچھ ایسا کہہ دیں تو ہمیں بڑی ناگوار گزرتی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. تو اف کا مطلب ہی ہوتا ہے، ویسے تو اس کو کہتے ہیں ناخن کے اندر جو میل ذرا سی بھی آ جاتی ہے نا، یعنی اتنی نکارہ چیز یا نکارہ بات جو ہے والدین کو نہ کہی جائے کہ آپ نے پھر وہی بات کر دی. تو یہ اف کے معنی یہ آ جاتا ہے. تو ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ بھی ہم آپ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، یا ہم آپ کی بات نہیں سن رہے، یا ہم آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. تو اب یہ بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے جب آپ ماں باپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتی با اولادیں کہ جائیں گے تو پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دینی ہے، کوئی نہ کوئی فرمائش کر دینی ہے، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. اور آج کل تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہے. جب موبائلوں سے فرصت نہ ملے تو ماں باپ کے لیے ٹائم کہاں سے ہونا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، والدین جو ہوتے ہیں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور عموماً بڑھاپا بذات خود بھی ایک بیماری ہے، لیکن آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی فزیکل اور مینٹل بیماریاں لے کے آتا ہے، جس سے کہ بڑے لوگوں کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ جو بات نہیں بھی کرنی وہ کریں گے، یا اس انداز سے کریں گے کہ آپ کو وہ بری لگے. تو اس نوبت یہاں تک آئے ہی کیوں اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. تو اب اسی طرح آخری جو آیت تھی اس میں یہ سورہ فرقان کی سورہ لقمان کی ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق تاکید کی. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ یعنی ایسی نصیحت جس میں تاکید شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کہتے ہیں ایسی نصیحت کو ہیں جس میں کہ تاکید شامل ہوتی ہے. کہ کیا تاکید کی والدین کے متعلق؟ خصوصاً یہاں پر ماں کا ذکر آتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اس کو پیٹ میں اٹھایا. یعنی حمل کا جو سارا پیریڈ ہے، حمل کہتے ہی بوجھ کو کہ وہ بوجھ اٹھائے پھرتی ہے. اور آپ دیکھیں نارملی آپ نے اگر اپنے ساتھ کوئی 10-20 کلو یا پاؤنڈز کا بوجھ ہر وقت اٹھائے رکھیں تو کتنا مشکل ہے آپ کے لیے، اور بچے کو ماں اٹھائے پھرتی. تو پہلی تکلیف تو ماں نے کیا سہی کہ اس کو 9 ماہ تک اس کے بوجھ کو اٹھائے رہی. پھر اس کو تکلیف کے ساتھ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. دوسری جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ کے اوپر 3 درجے عطا کیے. پہلا درجہ تو اس وجہ سے کہ اس نے حمل کی تکلیف برداشت کی. نمبر 2، اس نے اس کو انتہائی مشقت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ ڈیلیور کیا، بچے کو پیدا کیا، جنم دیا. نمبر 3 کہ اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں، کہ اب 2 سال پھر وہ بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے. خود اس کو خوراک ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی رگوں میں سے
وہ تمام نیوٹرینٹس کھینچ کے جو جن کی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بچے تک پہنچاتا رہتا ہے. تو ماں اپنا آپ گھلا کے بچے کو خوراک بہم پہنچا رہی ہوتی ہے کہ یہ بچے کا حق ہے کہ 2 سال تک اس کو دودھ پلایا جائے. اور آج کل تو اپنے بچوں کا حق بھی مائیں ادا نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسا ہی نظام ہے اور ایسا ہی اس نظام کو چلانے کے لیے حکم دیا گیا ہے. آگے ہم کریں نہ کریں اپنی مرضی. اور پھر اس کے اوپر مزید کا فرمایا کہ اور بچے سے کہا گیا کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا کہ جس نے تمہیں تخلیق کیا ٹھیک ٹھاک ذہنی دماغی طور پر اور جسمانی طور پر صحیح سالم پیدا کیا، اور وہ والدین جنہوں نے تکلیفیں اٹھا کے جنم دیا اور پھر پرورش کی. تو یہ چیزیں جو ساری کیا ہیں کہ والدین کی جو ہم پر احسانات ہیں ان کو بدلہ چکانے کی ہلکی سی کوشش ہے. آگے اب حدیث کی طرف ہم آتے ہیں. جو یہ حدیث نمبر 314 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو سب سے پہلے اب ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا عمل جو ہے ای العمل احب الی اللہ تعالیٰ، کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسند. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز ادا کرنا. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ قرآن پاک میں بھی ہمیں حکم دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت مقرر کے ساتھ فرض کیا ہے. تو وقت مقرر تو اس میں کچھ تھوڑی سی گنجائش بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سورج کے ڈھلنے اور سورج کے چڑھنے اور اس کے حساب سے اس کی جو بتائے تھے نماز کے اوقات. کتنی گنجائش ہے، یہ نہیں کہ اب اذان ہوئی ہے تو ساتھ ہی آپ نماز پڑھ لیں. ہاں البتہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نماز اس وقت کے دوران پڑھیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا سمجھا دیا ہوا ہے. اور اس وقت میں بھی اول وقت میں یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے بھی وقت شروع ہوا ہے، اذان کی آواز آپ نے سن لی تو آپ نماز ادا کر دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے. دیکھیے نا، نماز خاص طور پہ فجر اور عصر کے متعلق حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ جب کوئی اس وقت دونوں اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، تو فجر کے فرشتے آئیں تو یعنی ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو، اور جانے والے اللہ کے سامنے جو بھی رپورٹ پیش کریں تو بتائیں کہ اللہ ہم تیرے بندے کو نماز پڑھتا چھوڑ کے آئیں. کون سی نماز؟ فجر کی نماز. عصر کے ٹائم پہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلے، یہ فرشتے اللہ کے پاس جائیں تو وہ جا کے بھی اللہ کو رپورٹ دیں کہ ہم تیرے بندے کو عصر کی نماز پڑھتی چھوڑ کے آئیں. لیکن اگر آپ لیٹ پڑھتے ہیں، آپ قضا کر کے پڑھتے ہیں، خاص طور پہ فجر کی نماز عموماً ہمارے لوگوں کو سے صبح اٹھا نہیں جاتا، تو جب آنکھ کھلتی ہے وہ سورج نکلنے کے بعد تو اس وقت وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اور نماز
اللہ قبول کرنے والا ہے، ادا بھی وہ اپنی طرف سے تو کر دیتے ہیں، لیکن صبح وقت پہ نہ اٹھنا جو ہے وہ وقت کی، اس فجر کے وقت کی جو برکات ہیں ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ نماز پڑھ لی اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ قبول بھی کر لے، لیکن وہ برکات حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتوں نے تو بغیر حاضری لگا دی ہے جا کے۔ اب تو نیکسٹ ٹائم عصر کے ٹائم پہ جو جائیں گے وہ بتائیں گے کہ ہاں اللہ تیرے بندے نے پڑھ تو لی تھی لیکن اس نے لیٹ پڑھی تھی، اس نے قضا کر کے پڑھی تھی۔ تو کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم ٹائم پہ نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی یہ بات کہہ دی اور حدیث میں بھی یہ بات آ گئی، اور عصر کی نماز کے وقت تو خاص طور پر حدیث میں آتا ہے نا کہ عصر کا جو منافق ہوتا ہے وہ عصر کی نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، اور الفاظ آتے ہیں کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سورج جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، تھوڑی سی روشنی رہ جائے تو وہ اٹھتا ہے اور سستی کے ساتھ کسمساتے ہوئے جا کے تو ٹھونگے مار لیتا ہے، دو چار ٹھونگے مارنے، یعنی پرندے کی سے مشابہت دی، پرندہ بھی ٹھونگے مارتا ہے نا اپنی چونچ کے ساتھ زمین کے اوپر۔ تو اس طرح سے اس نماز کو جب وقت پہ نہیں ادا کی جاتی اور مارے پیٹے جو پڑھی جاتی ہے اس کو ٹھونگے مارنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، کہ دل کی محبت سے نہیں وہ ادا کی جا رہی ہوتی، بس ایک فریضہ سمجھ کے یا ایک عادت سمجھ کے، یا ماں باپ نے کہہ دیا تو یہ کرنا ہے، اس میں شوق اور رغبت نہیں ہوتی کہ نماز پڑھ لی ہے تو اب اس کے بعد ہم کوئی دعا بھی کریں، اگر فرض پڑھ لی ہیں تو سنتیں بھی ادا کریں، اور سنتیں صرف موقدہ ہی ادا نہ کریں بلکہ غیر موقدہ بھی ادا کریں اور نوافل بھی ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہی بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اگر واقعی اپنی بات میں سیریس ہو تو پھر تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو، کہ کثرت کے ساتھ سجدے کرو، اور کثرت کے ساتھ سجدے تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم سنتیں پڑھیں، نفل پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں، کوئی اشراق، کوئی چاشت، کوئی اوابین کے، تو تبھی پھر زیادہ سجدے ہوں گے نا، خواہ تو انسان خالی بیٹھا تو سجدے نہیں کرتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح نماز ہم اور وقت پہ نماز ادا کریں۔ پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بر الوالدین، بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نیکیاں کرنا، کرتے چلے جانا، ان کی ہر طرح کی خدمت جو ہے، جسمانی بھی، مالی بھی، اور سب سے بڑھ کر جذباتی جو خدمت ہے، ان کے جذباتی طور پر ان کو خوش رکھنا۔ صرف یہی نہ بندہ سمجھتے سر عام طور پر ہوتا ہے کہ چلو جی والدین کو وقت کھانا دیا، دوائیاں شوائیاں بھی لا دیں، علاج معالجہ کر لیا، اچھے بچے جن کو آج کل کہا جاتا ہے ان کو ہی اچھے کہا جاتا ہے، جو جی کھانے کا بھی دھیان رکھتے ہیں، ان کو علاج معالجے کا بھی دھیان رکھتے ہیں، تو چاہے خود ڈاکٹر پہ لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، ڈرائیور کا ساتھ بھیج دیں یا کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں، یا وہ خود ہی چلے جائیں، لو جی فیس کے پیسے دے دیے، وہ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بس یہ ڈیوٹی ادا ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کی ضروریات میں شامل ہیں، ان کو کہتے ہیں نیڈز، کہ ان کی نیڈز تو پوری ہوتی ہیں بٹ what they want، جو ان کی وانٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ ماں باپ کو اس کھانے سے یا علاج سے بڑھ کر غرض اس چیز سے ہوتی ہے کہ اس کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس آ کے بیٹھے، اسے باتیں شیئر کرے، اس کے ساتھ اپنے بچپن کی باتیں کرے، والدین سے ان کے بچپن پہ، ان کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں پوچھے، کوئی چیز شیئر کریں، وہ ماں باپ کے جن چیزوں میں انٹرسٹ تھا یا ابھی بھی ہے ان کی مرضی کی باتیں کریں، تو والدین کے لیے یہ چیز زیادہ خوشکن ہوتی ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بچوں سے کہ ان کو اپنی شکل دکھائیں، ان کو سلام دعا لیں، ان سے خیر خیریت پوچھیں اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزاریں، جو کہ آج کل بالکل ناپید ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں کو ہدایت دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو احکام ہیں ان کو اپنے پلے باندھ لے۔ تو یہ جذباتی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا جو جسمانی ضروریات ہیں ان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ
ان دونوں کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب دیکھیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ والدین کی خدمت جو ہے یا نماز جو ہے اس کو جہاد پر فوقیت عطا کی کہ نماز تو آپ نے میدان جنگ میں بھی ادا کرنی اور باجماعت نماز ادا کرنی، اور اسی طرح والدین کی خدمت بھی اس حد تک آپ کے اوپر واجب ہے کہ کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جہاد میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اور آپ پوچھا کرتے تھے کہ تیرے والدین کس حال میں ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرے والدین نہیں چاہتے تھے کہ میں جہاد میں جاؤں، بلکہ وہ رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس لوٹ جا، تو جا کے والدین کو خوش کر، وہ خوش ہو جائیں گے تو تیرے لیے یہ عمل جو تیرا ہے یہ جہاد سے بھی بڑھ کر فضیلت کا باعث ہوگا۔ حدیث نمبر 315 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی مگر اس طرح کہ وہ اپنے والد کو غلام پا کر اس کو خرید کر آزاد کر دے۔ اب کسی مارکے میں کسی موقع پر کسی کا باپ جو ہے وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا اور اس کے بعد اس کو غلام بنا لیا گیا۔ اب اگر اولاد کو پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ اس طرح کی حالت میں ہے تو اس کے لیے اس چیز سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنے والد کی جو خدمت یا جو پرورش اس شخص کی اس والد نے کی تھی اس کا بدلہ، ویسے تو ہم نے قرآن آیات بھی پڑھی کہ انسان ادا کر ہی نہیں سکتا والدین کی جو بھی شفقت اور مہربانیاں ہیں، لیکن اگر وہ چاہے بھی کہ میں کچھ کروں ان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس شخص کو پتہ چلتا کہ میرا باپ غلام بنا لیا گیا اور فلاں شخص کے پاس ہے تو وہ اس شخص کے سے اگرچہ وہ منہ مانگے دام مانگ رہا ہو اپنے باپ کو خرید کر اسے آزاد کر دینا چاہیے، اور یوں وہ اپنے باپ کا جو احسانات ہیں ان کا بدلہ کسی حد تک وہ ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ حدیث نمبر 316 یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو اچھی طرح بات کہنی چاہیے یا پھر چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ دیکھیے اس سے ملتی جلتی حدیث ہم 310 نمبر کی حدیث پڑھ چکے ہیں، اس میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی تھی، یعنی اس حوالے سے کہ جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے کیا معنی ہے کہ مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا جب کہ اس کو اپنے ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے عمل کا بھی اور برے عمل کا بھی۔ تو اگر تو اس کو یہ یقین ہے کہ ایک دن اس کو دوبارہ اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ذرا یہ حدیث نمبر 310 ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے گا، اس میں ذرا ڈیٹیل سے یہ بات کی گئی تھی۔ اور نمبر 2 کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن اس کو اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے، جو بلڈ ریلیشنز اس کے ہیں ان کو اس کے بارے میں آپ بہت پڑھ چکے پہلے کہ صلہ رحمی کیا ہے اور کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز فرمائے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو اچھی طرح بات کہنی چاہیے، یعنی بات کرے، اچھی بات کرے، دوسروں کے فائدے کی بات کرے،
اور اپنے فائدے کی بھی بات کرے، ایسی بات کرے کہ اس کو یعنی جو اگر اللہ پر اس کا ایمان ہے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے تو اس کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، اور اس کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ایمان کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، 2 کرامن کاتبین اس پر مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا نہ صرف ایک ایک حرکت بلکہ اس کی ایک ایک جو بات ہے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کو لکھ رہے ہیں، اور اس کے ریکارڈ میں اس کے اعمال نامے میں درج ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور کل اس بات کا بھی مجھے جواب دہی کرنی ہوگی، کیونکہ بعض اوقات کوئی تیر سے زیادہ بات جو ہوتی ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ تیر کا گھاؤ تو صحیح ہو جاتا ہے، زبان کا گھاؤ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بولے تو اچھا بولے جس میں اس کا اپنا بھی فائدہ اور جس سے بات کر رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہو، کہ نہ کسی کی، اب اس میں کیا ہوتا ہے بولے کسی کی غیبت کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، ہاں تو جھوٹ بولنا، یہ سارے زبان کی گناہ ہے، جو باتیں وہ کرتا ہے جو دوسروں کی متعلق ان کے جو ہو رہی ہوتی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات کرنے کو نہیں تو وہ خاموش رہے، ہاں، ایک چپ 100 سکھ، سائلنس از گولڈ۔ تو اپنے وہ خاموشی جو ہے وہ بہتر ہے اس بولنے سے، جس میں کہ کسی اور کا بھی دل دکھے اور اپنا بھی اس کا اعمال نامہ خراب ہو۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حدیث نمبر 317، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا جب ان کی تخلیق سے فارغ ہو چکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو پیدا فرمایا، اور جب ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تو رحم کھڑا ہوا۔ اب یہ رحم کیسے کھڑا ہو گیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر عمل کو بھی ایک شکل دے گا، ہاں، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان مختلف شکلوں میں ان کو تبدیل کرے گا، جس طرح کہ اکثر آپ وہ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں اللہ لائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت اب ختم ہو گئی۔ اس طرح زندگی کو گھوڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی متشکل ہو کے، متجسم ہو کے ان کو شکلیں اور جسم عطا کیے جائیں گے، اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے وہ کسی جسم میں ہوں گے تو ہمیں پتہ چل گیا یہ ہمارے متعلق یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہو گئے تو رحم کھڑا ہو گیا، یا یہاں رحم سے مراد صلہ رحمی بھی لیا جا سکتا ہے، کہ اب کیونکہ پیچھے سارا تعلق جو رشتہ داروں کا ساتھ حسن سلوک ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، یعنی صلہ رحمی کیا ہوتے ہے یا رحم کیا ہے؟ رحم آپ دیکھیے اس جسم کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں بچے کی تشکیل اور تکمیل ہوتی ہے، یعنی اس کا جو ماں کا جو بیبی پاٹ ہوتا ہے یا اس کی جو یوٹرس ہوتی ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ عربی میں، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس رحم سے جو ریلیٹڈ رشتے ہوتے ہیں ان کو رحمی رشتے کہا جاتا ہے نا، کہ میرا اس سے رحمی رشتہ ہے، میرا بلڈ ریلیشن اس کو آپ انگریزی میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ رحم کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جو
جس میں یعنی قطع رحمی سے پناہ مانگی جاتی ہے. یعنی یہ یعنی اس وقت یعنی جیسے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو رحم ہی سب سے پہلے دیکھیے کون اللہ کے حضور کھڑا ہوا، رحم یا صلہ رحمی، جس سے انسانی رشتے وجود میں آتے ہیں. اور کہا کہ یعنی سب باتوں سے پہلے کس چیز سے پناہ مانگی جانی چاہیے؟ قطع رحمی سے، کہ رحمی رشتوں کو توڑنے سے، ان کو کاٹنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رحم، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق کروں جو تجھ سے قطع تعلق کرے. یعنی تجھے راضی ہو جانا چاہیے کہ میں نے تو پہلے ہی اپنے اوپر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واجب کر لیا ہوا کہ جو صلہ رحمی کرے گا، اپنے دنیاوی رشتوں کو جوڑے گا، جو خون کے رشتے ہیں، تو میں بھی ان سے جڑ جاؤں گا. اور جو خون کے رشتوں کو کاٹے گا، جس طرح کہ آج کل بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہم غیر رشتہ داروں سے تو ناطے جوڑنا اور ملنا پسند کرتے ہیں، اور رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتے. بھی رشتہ دار بڑی ان کے توقعات ہوتی ہیں. تو یہاں دیکھیے کتنا اس کی فضیلت اور کتنا اجر. فرمایا کہ کیا اے رحم تو اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق ہو جو تجھ سے قطع تعلق کرے. یعنی جو تجھ سے کٹ جائے تو میں بھی اس سے کٹ جاؤں گا. اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. تو رحم کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھے. تو رحم نے یہ سن کر جواب دیا کیوں نہیں، یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے لیے خاص ہے کہ میں تیرے لیے یعنی اس جو تیرا جو مرتبہ اور مقام ہے جو تجھے میں نے عطا کیا ہوا ہے، یعنی صلہ رحمی کو، تو تیرے لیے یہ میں نے خصوصی طور پر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو چاہتا ہے، کہ میں اسی سے جڑوں گا جس کے ساتھ تو جڑے گا، جو تجھے جوڑے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگر چاہو تو یہ آیت اس بات کی تائید میں پڑھ لو. کس سے کہا؟ اس رحم سے یا صلہ رحمی سے، کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں نا، تم اس بات کی تائید میں میرے کلام کی یہ آیت پڑھ لو کہ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا نا کہ جیسے یہ جو آیت یہاں بیان کی جا رہی ہے سورہ محمد کی آیت ہے، جس میں فرمایا فہل عصیتم سے شروع ہوتی ہے، جس کا کہ ترجمہ ہے کہ پس ان قریب. اب دیکھیں نا، فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم متفق علیہ. کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے سامنے قرآن کی یہ آیت اپنی اس بات کو تقویت دینے کے لیے، اس کو کی تائید کے لیے فرمایا کہ پس ان قریب جب تمہیں اقتدار مل جائے، یعنی جس میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ اگر تمہیں زمین میں اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو. کہ زمین میں فساد کا سب سے بڑا مظہر قطع رحمی ہے. جب رشتہ داریوں سے آپ تعلق توڑ دیتے، دیکھیں جب اللہ نہ کرے کہیں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی معاملہ ہو، کوئی پیش ہو، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے، تو سارے رشتہ دار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہے کون یہ ہمارے ساتھ ایسا کرنے والا، چاہے کیسے بھی ہوں. توقع تو یہی آج کل حالات البتہ دوسرے ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا ہوتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا. کون ہیں وہ لوگ؟ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا، کہ ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ صحیح بات انہیں نظر ہی نہیں آتی کہ رشتوں کو جوڑنا
چاہیے. کان ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کو اچھی بات سنائی ہی نہیں دیتی کہ وہ سنیں قرآن کی حدیث کی بات، ہاں، کہ ہم ان تعلقات کو، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو اس حدیث سے ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، کوشش میں نے کی ہے کہ بھی آپ کو سمجھا سکوں. اللہ کرے کہ آپ توجہ سے سنتے ہوں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہوں اور الفاظ کے اوپر غور کریں. مجھے تو یہ فکر لگی تھی کہ آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب صحیح نہیں بتایا، یہ اس کا کیا بات بنی. تو میں خود تھوڑا سا ٹائم لگا کے کوشش کر لیتی ہوں کہ میں سمجھ جاؤں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. تو اس حدیث سے نتیجہ ہمیں یہی ملا کہ جو صلہ رحمی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی جو اس اللہ کے ساتھ جو ہمارا خصوصی ربط و تعلق ہے اس کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا پھر باعث بنتی ہے. تو اور دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ بات ہمارے لیے ایک معیار کے اور ایک سٹینڈرڈ کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یعنی جو انسان رشتوں کو جوڑے گا وہ معاشرے کا ایک بہترین انسان پھر کہلانے کے قابل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں بھی جگہ دے گا. اور بخاری کی دیکھیں نا، خیر میں کہا کہ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جو تجھ سے ملائے میں اس سے ملاؤں گا، اور جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا. بات وہی ہے، ذرا الفاظ تھوڑے سے مختلف ہو گئے. آگے حدیث نمبر 318 ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ ماں کے بعد فرمایا کہ تیری ماں. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ آپ نے فرمایا اب تمہارا باپ. یعنی ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا 1 درجہ. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی میں بیان کر چکی کہ وہ 3 کام جو ماں کرتی ہے وہ باپ نہیں کرتا، کہ بچے کو حمل کی حالت میں اٹھائے پھرنا، اس کو جنم دینا اور اس کو دودھ پلانا 2 سال تک کے لیے. دیکھیے اب اگرچہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے اور زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اچھی خوراک بھی ملے اور اس کو زیادہ اٹینشن بھی ملے، لیکن وہ اپنی پرواہ کیے بغیر بچے کے بھی طرف پوری توجہ رکھتی ہے، اس کو فیڈ کرتی ہے، اور گھر والوں کے بھی جو کام ہوتے ہیں، شوہر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ نبھاتی ہے، اور یہ ساری صحبتیں جو ہے وہ اکیلی برداشت کرتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ باپ کی بنسبت 3 گنا زیادہ رکھا. اچھا، ایک دوسری روایت میں بھی چلیے وہ پڑھتے ہیں کہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں. یعنی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیے. پھر تمہارا باپ، پھر تمہارا قریبی، یعنی قریبی جو بھی رشتہ دار ہے. لفظ اس میں ہے قریبی کون؟ الصحبہ. صحبہ یعنی صحبت، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے ساتھ یعنی تمہاری مصاحبت ہو، جس کی صحبت میں تم رہتے ہو، جو قریب اپنے وہ پہلی قرآنی جو آیت پڑھی تھی اس کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ سب مستحق ہیں درجہ بدرجہ. حدیث نمبر 319 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر خاک آلود ہو، پھر خاک آلود ہو. یہ اب جو حدیثیں یہاں بیان کی جاتی ہیں ان میں ان کو جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں کہ ان کو وہ آئی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو مختصر کرنے کے لیے وہ جو جس کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اس کانٹیکسٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے. چلیے تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں
بہت دفعہ پڑھی سنی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے، تو آپ ساتھ ساتھ آپ سیڑھی پہ قدم رکھ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر دوسری پہ قدم رکھا، پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر تیسری پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ کس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ دیکھیے ناک خاک آلود ہونا کا مطلب ہے، یہ ایک عربی میں ایک محاورہ ہے، محاورتاً یا استعارتاً کہہ لیجئے، اس کو ذلت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ شخص ذلیل ہو جائے۔ اور دیکھیے ہم بھی، ہمارے یہاں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بھی اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، تو یہ فلاں کام کرنا ہی ہے نا۔ اب جس طرح رسم و رواج کرتے ہیں، بری جو رسمیں ہوتی ہیں یا بدعتیں ہوتی ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں بھی ناک اونچی رکھنے کے لیے برادری میں اور اپنی سوسائٹی میں۔ اسی طرح تو کہتے ہیں اسے تو میری ناک نیچی کر دی میرے بیٹے نے، یعنی میری عزت اس نے خاک میں ملا دی، تو یہ وہی بات ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس کے بارے میں آپ بات یہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی کہ میں ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے جب انہوں نے یہ کہا کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے پایا، یعنی زندہ موجود تھے، اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا یعنی کہ داخل ہونے کے قابل نہ کیا، تو وہ تو ذلیل ہو گیا، اس کی تو ناک خاک آلود ہو گئی۔ یعنی جو جنت میں داخل نہ ہوا، جنت یعنی ماں باپ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے ان کی جنت گھر میں ہی موجود ہوتی ہے، لیکن عموماً بچے غافل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی ناک، انہوں نے کہا ناک خاک آلود ہو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آمین۔ پھر انہوں نے بات کہی کہ اس کی شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے کو پایا اور اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آمین۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، تو اس کو بھی اس کی ناک خاک آلود ہونے کا یہ وعید جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، حدیث نمبر 300 ابھی 319 تو ہم نے پڑھ لی، 320 ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، کہ نہیں میں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، اور میں ان پر احسان کرتا ہوں، ان کے ساتھ آگے بڑھ کے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ انداز اختیار کرتے ہیں، کہ میں تو ان کی بہت سی باتوں کو اگنور کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزی والا اور اکھڑ پن والا رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی طرح ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے کہ تو واقعی اتنا اچھا ہے اور ایسا ہی اچھا سلوک ان کے ساتھ کر رہا ہے، تو اپنے اس حسن سلوک کے ذریعے گویا کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے،
اور تیرے ساتھ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تو اس صفت پر قائم رہے گا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ تو ہاں جی، تو پہلی بات تو یہ اس میں کہی گئی کہ میرے رشتہ دار جو ہیں میں ان سے تو صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، کہ میں تو ان کو ملنا چاہتا ہوں، اس کو ہر موقع بموقع ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ مثلا یہ کہ کچھ خوشی غمی کے موقع پر بھی آگے بڑھ بڑھ کر ان کے ساتھ جو بھی مالی جو بھی ان کے ساتھ میں ان کا تعاون کر سکتا ہوں، یا ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو جذباتی تعاون ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے۔ میرا کوئی ایسا میرے اوپر کوئی وقت آ جاتا ہے تو میری طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو احسان کے بدلے نیکی کرے، کہ اس نے میرے ساتھ کیا میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تبادلہ ہے، کہ وہ اچھا کرے تو میں اچھا کروں، وہ اچھا نہ کرے تو میں بھی پھر اس کے ساتھ اچھا نہیں کروں۔ ہم تو یہاں کہتے کہ اچھا وہ خود وہ نہیں ایک دفعہ میرے گھر نہیں آتا تو میں 10 دفعہ اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں مزید ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ میرا تو کیا کام ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے ادا کروں، کہ وہ مجھے محروم کرتے ہیں، میرے سے نہیں ملتا، مجھے نہیں دیتا لیتا، لیکن میں کرتا رہوں۔ اب دیکھیں لوگوں ہمیں بھی بڑا شکوے گلے ہوتے ہیں کہ بھی میں تو ہر موقع پہ جب بھی وہ بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں، کوئی بچے کی سالگرہ ہو، کوئی کسی کی کوئی شادی ہو، کچھ بھی ہو، بچوں کی ہو، کچھ بھی ہو، تو عید پہ بھی ملنے جاتا ہوں، اس کے بچوں کو عیدی دے کر آتا ہوں، لیکن اس نے تو کبھی بھی میرے بچوں کو عیدی نہیں دی۔ دل میں آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ انہی باتوں کو سوچ کے ہٹ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں ملتا تو ہم بھی نہیں ملتے، تو وہ نہیں کرتا، چلیے یہ عمل اس کا ہے، ہم کریں۔ بلکہ ہر نیک کام میں، ہر اچھے کام میں چاہیے تو یہی نا کہ ہم پہل کریں، وہ نہیں کرا تو نہ کرے۔ تو یہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور ہمیں بہکاتا ہے، ہمارا نفس بھی کہتا ہے، دل تو ظاہر پریشان تو ہوتا ہے، لیکن یہی تو نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور نفس امارہ کو دبانا اور مارنا ہے۔ یہ نفس امارہ کے یہ شیطان ہی ہے نا، تو اس کو شیطان کو ہم نے نکالنا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ نہیں کرتا، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میں تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا جو حق ہے یا جو فریضہ ہے میں تو ادا کرتا رہوں۔ تو اس حدیث میں یہی ہے کہ وہ شخص نے کہا کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان پر احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کتنے بھی ان کے ساتھ آپ پولائٹ رہیں، ان کے ساتھ اچھا بن کے دکھائیں، حسن سلوک کرتے کتنے وہ پھر ہماری کمزوری سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے تھلے لگا ہوا ہے، تو اور پھر اوپر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فنے ہاں اور ہم تو بڑے ہی یعنی عزت والے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرتا ہے۔ تو اس طرح کے جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر اسی طرح ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے کہ تو واقعی اتنا اچھا ہے، تو گویا کہ تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ یہ بھی گرم راکھ ڈالنا یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ تو گرم ڈال، اب ذرا تصور کیجئے نا، گرم گرم راکھ پکڑ کے کوئی آپ کے کسی کے منہ میں ڈال دی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اب یعنی تو اپنے حسن سلوک سے اس کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا، راکھ ڈلے گی، تم اچھا سلوک کرتے چلے جاؤ گے تو اس کے اندر وہ راکھ سے مراد کیا ہے، یعنی بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے، کہ یہ تو میرے ساتھ اچھا ہی کرا جا رہا ہے، کہ پھر میں ہی تو غلط نہیں، یعنی اس کا پھر جو ضمیر ہوتا ہے وہ اس کو ملامت کرنے لگتا ہے۔
اگر کہیں ہے ضمیر، اور اس نے پہلے سے ضمیر جو ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر بہلا کر اس کو سلا دیا ہوتا ہے، تو سویا ہوا ضمیر تو کہتے ہیں نا کبھی جاگ بھی جاتا ہے، لیکن جو مردہ ضمیر ہوتا ہے پھر نہیں کبھی جاگتا یا زندہ ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا ضمیر مردہ ہو، بلکہ ہم تو یہی چاہیں گے کہ سوئے بھی نہ، ہمارا ضمیر ہر وقت چوکنا رہے، اور ہمیں ذرا سی ہم سے چوک ہو جائے تو فوراً ملامت کرنے کے لیے آگے تیار ہو جائے۔ تو یعنی تمہاری طرف سے اس کو پھر وہ بے چینی ملتی رہتی ہے لگاتار، جیسے گرم راکھ منہ میں بھرتے چلے جاؤ، تو اب وہ خود ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، یا اگر اللہ اس کو توفیق دے دے، اور توفیق اللہ تبھی دیتے ہیں جب کہ انسان خود اس چیز کا یعنی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، ورنہ پھر فرمایا تو کہ اللہ ان کے مقابلے میں پھر تیری طرف سے ایک مددگار یعنی مقرر کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ تمہارے اچھے سلوک کا جواب اچھے سلوک کے ساتھ نہیں دے رہے، تو اللہ تمہارے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ لگا دیتا ہے جو تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے، تمہارا حوصلہ بڑھانے کے لیے، تمہاری مدد کرنے کے لیے وہ ہوتا ہے، تو ان رشتہ داروں سے بڑھ کے تو فرشتہ تمہیں مل جاتا ہے۔ تو دیکھیے نا وہ جو ہماری آیات ہیں، ان اللہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ وقالوا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، اگر لوگ تمہیں تکلیف دے تو ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ تو جب جس کو فرشتے مل جائیں دوست کے طور پر، اس کو اور کیا چاہیے؟ تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس طرح سے مدد کرے گا کہ یعنی فرشتے کو تمہارے ساتھ اٹیچ کر دے گا، کہ جو کہ تمہارے دل کو سکون دیتا رہے گا، اور تمہیں جو تم نے اچھے عمل کیے ہوئے ان پر جمع رہنے دے گا، اور تمہیں پچھتاوا نہیں ہونے دے گا کہ ایویں کسی کے ساتھ اتنی نیکیاں کرتے رہے، وہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے، نہیں، شیطان کو نہیں ہونے دے گا جب فرشتہ بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ اللہ جلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ اگر ہم کوئی دل میں شیطان کچھ ڈال بھی دے تو وہ جو فرشتہ ہے وہ ہمیں اس سے ہماری ڈھارس بندھانے کے لیے موجود ہو۔ اچھا جی، حدیث نمبر 321 جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یعنی برکت ہو، اور اس کی عمر میں درازی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھیے کہاں سے کس کا تعلق کسی کے ساتھ جوڑا۔ یہ اللہ کے کام ہے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کو چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ یعنی ایک کو اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے، دوسرے اپنی عمر بھی لمبی ہونا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ جب وہ اچھا سلوک کرے گا تو سب سے پہلے تو اس کو خود ہی دل کا اطمینان نصیب ہوگا، جو سب سے بڑی دولت ہے۔ رزق میں وسعت سے اگر نہ بھی فرض کریں ہو تو یہ دولت جو ہے نا، دل کا سکون اور دل کا اطمینان، کہ ضمیر مطمئن رہتا ہے کہ جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، اور میں اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ تو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو سکون نہیں دیتے، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ نہیں کرتے، تو آپ کو تو بے سکونی ہوتی ہے۔ اب اس کو تو جو بے سکونی ہوتی سو ہوتی، خود کو انسان کو بے سکونی ہوتی ہے، جس کو آپ آج کل کہتے ہیں کہ ٹینشن۔ انسان ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ نیکی کرنے کا موقع اور انسان نیکی نہ کرے تو وہ بھی انسان کے لیے ایک ٹینشن کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے دیکھیے پھر انسان
وہ جو ٹینشنز ہوتی ہیں وہ انسان کو پھر کئی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن جاتی ہے. ضمیر مطمئن نہیں ہے نا. اب دیکھیے اکثر امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت ڈاکٹروں کے پاس ہی رہتے ہیں. ان کے بی پی ہائی، ان کو شوگر، ان کے معدے میں خرابی، ہاں یہ ساری اسی چکر میں رہتے ہیں. اور اس سے کیا پھر ہوتا ہے؟ تو رزق میں تو بے برکتی ہوتی ہے. وہ تو ڈاکٹر لے جاتے ہیں پیسے ان کے اور دوائیاں لے جاتی ہیں. اور مزید یہ کہ بیماریوں سے عمر میں بھی کمی ہو جاتی. ورنہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کریں، وہ ایک تو آپ کو خود سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، دوسرے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر، اس کو سکون دے جو ہمارے خیال رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر یوں ان کی دعاؤں کی برکت سے بھی آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں ان کا رزق شامل کر دیتا ہے. اور آپ کی عمر بھی دراز ہو جاتی ہے کہ آپ بیماریوں سے اور ٹینشن سے بچ جاتے ہیں. آپ خوش رہتے ہیں جب دوسروں کی دعائیں آپ لیتے ہیں. اور دیکھیے یہ رزق میں جو برکت ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ بھی تو آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ برکت دے دیتا ہے کہ اس کے حصے کا رزق آپ کو دے دیتا ہے. عمر میں کس طرح سے اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سال مہینے جو ہے وہ بڑھ گئے. یہ بھی ممکن ہے کہ 50 سال اللہ نے لکھی ہوئی تھی، لیکن اس رشتہ دار کو چونکہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اس کی خاطر اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے کہ تم زندہ رہو اور اس کا کام چلتا رہے. اور یہ بھی مراد ہے کہ اگرچہ عمر تھوڑی آپ اتنی ہے، اگر اللہ نے 50 سال لکھی تو 50 سال ہی، لیکن ان 50 سالوں میں بھی اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا کرتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے بھلائی کے ایسے کام کر لیتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ ادروائز 100 سال کے ہو کے بھی آپ وہ کام نہ کر سکیں. تو بات ہم نے یہاں پہ مکمل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کا یہ سارا باب ہے، اس کو ہمیں حرز جاں بنانا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور آگے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے. باقی بھی مزید اب یہ حدیث آئیں گی، پڑھیں گے، اور عملی طور پر اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ سب کر گزریں جس طرح کہ یہ ہم نے اپنے پیچھے والے جو حدیث نمبر 320 پڑھی تھی کہ آپ کرتے رہیں اپنے حصے کا اچھا کام، اگلے اس کا جواب دیں یا نہ دیں، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ایک فرشتہ آپ کا مددگار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمیشہ ہمارے دوست بنائے رکھے، دنیا کی زندگی میں بھی، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، جب دوبارہ اٹھیں یہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہمیں جنت تک پہنچا کے آئیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیاطین کے شر سے اور ایسے دوستوں سے اپنی پناہ عطا فرما دے جو ہمیں غلط راستوں پہ لے جانے والے ہیں، جو ہمیں برائی پر اکسانے والے ہیں. یا الہ العالمین، ہم سب جو آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کو پڑھ اور سن رہے ہیں، یا رب العالمین اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو بھی اطمینان عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ تو ان کی برکت سے ہمارے گھروں میں آرام اور سکون عطا فرما. اللہ سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو کام کرنے سے آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اور آپ کے سب سے بڑھ کر جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، اور جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے دوست احباب جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر ایک کو ہم راضی رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی رضا حاصل ہوتی رہے. یا اللہ تعالیٰ ہماری سازی کو قبول فرمائیے، سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہے اللہ ہماری پوری فرمائیے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن السیء الاسقام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔